ہنی بیز شہد کی مکھیاں ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ اونچائی تک اڑ سکتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں 30,000 فٹ تک کی بلندی تک اڑان بھر سکتی ہیں، جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی 29,525 فٹ ہے۔ امیزنگ فیکٹ سیریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس سیریز میں ہم آپ کو دنیا جہان کے ایسے حیرت انگیز اور حیران کن فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ کوالاس، جو کہ ایک جانور ہے اور زیادہ درختوں پر رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے دوران محققین نے پایا کہ کوالاس کے فنگر پرنٹس انسانی فنگر پرنٹ سے بے حد مماثلت رکھتے ہیں۔ حالانکہ چمپینزی اور گوریلا کے فنگر پرنٹس بھی انسانی فنگر پرنٹ سے مماثلت رکھتے ہیں، لیکن کوالا کے فنگر پرنٹس انسانی فنگر پرنٹ سے اس حد تک مماثلت رکھتے ہیں کہ ایک ماہر فرانزک کو بھی انسانی فنگر پرنٹس اور کوالا کے فنگر پرنٹس میں فرق بتانے میں انتہائی مشکل پیش آتی ہے۔ OMG یعنی او مائی گاڈ، اس لفظ کا استعمال تحریری طور پر پہلی بار 1917 میں ہوا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی لوگ یہ لفظ استعمال کر چکے ہوں گے، لیکن او مائی گاڈ کے لیے مشہور مخفف پہلی بار 1917 میں ونسٹن چرچل کو لکھے گئے خط میں تحریری طور پر استعمال ہوا۔ اس کا استعمال برطانوی بحریہ کے ایک ریٹائرڈ ایڈمرل جان آربونٹ فشر نے کیا تھا۔ اس شخص نے پہلی بار اپنے خط میں OMG یعنی او مائی گاڈ لفظ کا استعمال کیا۔ ناظرین، راؤنڈڈ ہیٹس یعنی گول ٹوپی دراصل سیفٹی ہیٹس کے طور پر ایجاد کی گئی تھی۔ اس کیپ کو لندن کے تھامس اور ولیم بولر نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ ہیٹس دراصل گھوڑ سواروں کے سروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایجاد کی گئی تھی۔ سہارا ڈیزرٹ، اس صحرا کا صرف 1/4 حصہ ہی ریت پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا بیشتر حصہ بجری میں ڈھکا ہوا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا نہیں ہے، بلکہ براعظم انٹارکٹیکا کا صحرا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ یہ صحرا تقریباً 5.5 ملین مربع میل پر محیط ہے، جبکہ سہارا کا صحرا تقریباً 3.6 ملین مربع میل پر محیط ہے۔ ناظرین، جب ہم ڈائناسور کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک دو ہیکل جانور کی تصویر سامنے آتی ہے، لیکن ایک دریافت میں سب سے چھوٹا ڈائناسور سامنے آیا ہے جس کی لمبائی صرف 16 انچ ہے۔ اس سب سے چھوٹے ڈائناسور کو چین میں دریافت کیا گیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہائی ہیلز یعنی اونچی ایڑیوں والی جوتیاں اصل میں مردوں کی جوتیاں تھیں؟ اونچی ایڑیوں والی جوتیاں تقریباً 10 قبل مسیح میں متعارف ہوئیں، جو کہ پرشین گھوڑ سوار یعنی فارسی گھوڑ سوار گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے استعمال کرتے تھے۔ نیوزی لینڈ، جو کہ ایک ملک ہے، دراصل ایک بہت بڑے ڈوبے ہوئے لینڈ ماس کا حصہ ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلا جب انسانوں نے خلا کا سفر کیا، کیونکہ خلا سے یہ بہت بڑے لینڈ ماس کا حصہ جو کہ ڈوبا ہوا ہے آسانی سے نظر آتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اسے باضابطہ طور پر دنیا کے 8ویں براعظم کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔